پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ کل کا تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دیتے ہیں، کل اور پرسوں کی کلاس کا، کیونکہ ممکن ہے کہ بہت سے بچے آج شامل ہوئے ہوں ہمارے ساتھ، اور تھوڑا سا ریوائز بھی ہو جائے تاکہ آگے بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ بیان یہ کیا جا رہا تھا کہ جب انسان در انسان دنیا میں آتے رہے تو وہ اپنے اپنے مذاہب بناتے رہے خود، لیکن خداوند عالم نے جس نظام کو ہمارے اور انسانوں کی بھلائی کے لیے پیش کیا وہ دین اسلام تھا اور ہے، ٹھیک؟ یعنی اسلام کو مکمل ضابط حیات انسان بنا کر پیش کیا خداوند عالم نے، اور اس کو مختلف انبیاء کے ذریعے اور مختلف کتابوں کے ذریعے سے ہم تک منتقل کیا۔ اچھا، دین اسلام کے مقابلے میں بہت سے مذاہب سامنے آئے اور وہ تباہ ہو گئے، وقت کے حساب سے وہ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، ختم ہو گئے۔ ہاں، دو ایسے مذاہب ہیں جو آج تک باقی ہیں، جس میں سے ایک یہودی اور نصارہ یعنی عیسائیت۔ آج یہ مذہب باقی ہیں، مگر ابھی بھی ان کی رسم و رواج جو ہے وہ سب بیکار ہیں، یعنی وہ حق پر نہیں ہے، باطل ہے، ٹھیک؟ فقط اور فقط ایک اسلامی نظام ہے جو پیغمبر اسلام نے پیش کیا، آج تک وہ ویسا ہی ویسا قائم ہے، یعنی ہے مسلمانوں میں بہت سے منافق ہیں، ظلم و زیادتی کرنے والے ہیں، ظالم جابر، ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، ٹھیک؟ یعنی اسلام باقی ہے، کیا مطلب؟ اسلام کی جو تعلیمات ہیں، مثلا قرآن آج باقی ہے، ہمارے ائمہ معصومین ان کی تعلیمات آج تک باقی ہیں، پیغمبر کے فرامین آج تک باقی ہیں، اسلام نے جو قوانین ہمیں پیش کیے وہ آج تک ویسی کے ویسی سلامت اور قائم و دائم ہے، ٹھیک؟ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام میں پھر مختلف شعبے آ جاتے ہیں، یعنی جن پر دین اسلام بیس کرتا ہے، ٹھیک، ٹھہرتا ہے اسلام، جس میں سے پہلا تھا ہمارا اصول دین، جس کے بارے میں ہم نے کل بیان کیا کہ اصول دین میں ہمیں غور و فکر کرنا ہے، یعنی اگر میرے والد یا والدہ اگر مجھ سے کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے تو یہ کافی نہیں ہے، ٹھیک؟ یہ صرف کافی نہیں بلکہ ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا اگر خدا ہے تو وہ کیسا ہے، جو مطلب اگر آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا تو ہم خدا کو کیسے قبول کریں، کیسے مان لیں۔ اچھا، ابھی تک مجھے یہاں یہ بات کلیئر کریں کہ آواز صحیح آ رہی ہے، کلیئر ہے، کسی کو ایشو تو نہیں ہے؟ اگر کسی کو ایشو ہے تو وہ ریز ہینڈ کرے۔ 2 منٹ دیے گا مجھے۔ آغا منہاج حسین، کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ آواز صحیح ہے، کلیئر ہے؟ آغا منہاج اپنے آپ کو انمیوٹ کریں، بات کا جواب دیں۔ آغا ولایت آواز صحیح ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر، آپ کی آواز صحیح آ رہی ہے۔ جی، شاباش، آفرین، ٹھیک۔ پھر ہم نے کل اصول دین کے بارے میں بات کیا کہ ہمیں اس میں تحقیق کی ضرورت ہے، توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت، یہ جو ہمارے عقائد ہیں جس پر ہمارا اسلام بیس کرتا ہے، جو بنیادی عقائد ہیں، اس کے لیے ہمیں تحقیق کرنے کی بہت ضرورت ہے، خاص کر آج کے اس دور میں جب ہم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کے زمانے میں جی رہے ہیں، تو ہمیں بہت زیادہ تحقیق کی ضرورت ہے کہ آیا وہ کہاں ہے، کس عالم میں ہے، کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص اتنے عرصے زندہ رہے۔ یہ سب وہ سوالات ہیں جس پر ہمیں تحقیق اور جاننے کی ضرورت ہے۔ اگر جیسے جیسے ہم اس چیز کے بارے میں جانتے رہیں گے، ہمارے ایمان میں اور ہمارے عقائد میں اضافہ ہوتا رہے گا، ٹھیک؟
اس کے بعد آتے ہیں اسلام کا دوسرا جو شعبہ اور جس پہ وہ اساس کرتے ہیں، یعنی جس اسلام کی بنیاد ہے وہ ہے فروع دین. فروع دین یعنی دین کی شاخیں، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ اور تمام واجبات جو اسلام نے ہم پر واجب کیے، واجب قرار دیے، جس کی ادائیگی ہم پر، ہر مسلمان پر اور ہر شیعہ مومن پر واجب ہے. ٹھیک، وہ کس لیے؟ اچھا، مختلف مذاہب میں، مختلف دین اور مذاہب میں مختلف ان کے عبادت کے طریقے ہیں. ٹھیک، اگر ہم اپنے ہمسائے ممالک ہندوستان میں نظر کریں تو ہندوؤں کو دیکھیں گے ان کے عبادت کے طور طریقے کس طرح کے ہیں. ایک اسلام، واحد اسلام ہے جس نے عبادت کے ہمارے لیے وہ طریقے پیش کیے، ٹھیک، وہ دستور دیا جو خود ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور اس میں خود خدا کی بھی عبادت اور اطاعت ہوتی چلی جائے گی. ٹھیک، اگر یعنی بالفرض اگر ہم نماز پڑھیں گے تو اس میں ہمارا خود فائدہ ہے، اور ساتھ میں خدا کی بندگی اور اطاعت اور اس کا ذکر ہوتا چلا جائے گا. اس کے بعد تیسرا جو اچھا، اس میں ایک چیز رہ گئی تھی کل فروع دین میں، جو بہت اہم تھی، وہ یہ تھی کہ فروع دین میں ہم اپنے پاس سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. یعنی جیسا نماز کا حکم ہے ہم ویسا ہی نماز پڑھیں گے. اگر ہم کسی چیز میں کوئی تبدیلی کرتے ہیں تو وہ بدعت کہلاتی ہے. ٹھیک، ہم اپنی مرضی سے اگر کوئی چیز عمل انجام دیں، چاہے وہ صحیح کیوں نہ ہو، ٹھیک، چاہے وہ کتنی صحیح کیوں نہ ہو، اگر ہم اس کو انجام دیتے ہیں تو وہ بدعت کہلاتا ہے. یہ بات غور سے سنیں، ہو سکتا ہے امتحان میں یہ سوال آ جائے کہ بدعت کسے کہتے ہیں. ٹھیک، بدعت اس چیز کو کہتے ہیں جو مطلب انسان اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، خود اپنی مرضی کے مطابق انجام دے فروع دین میں. ٹھیک، جیسے یہ شہادت ثالثہ والا مسئلہ، ٹھیک، تشہد میں علی ولی اللہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا. ٹھیک، ہمارے جو بڑے علماء مجتہدین ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ کسی بھی روایت اور حدیث سے ثابت نہیں ہے. پیغمبر اسلام نے جیسے نماز پڑھی تھی ہم ویسے ہی نماز پڑھیں گے. ٹھیک، اب اگر کوئی شخص اس کو ضد میں آ کر پڑھتا ہے، بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے، ٹھیک، مگر چونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، پیغمبر نے نہیں پڑھی، تو ہم یہ اگر پڑھتے ہیں نماز میں تو یہ بدعت ہو جائے گی. یعنی ہم اپنی مرضی کے مطابق دین میں ایک چیز کا اضافہ کر رہے ہیں یا ایک چیز کو کم کر رہے ہیں. ٹھیک، اس کو کہتے ہیں بدعت، جو کہ حرام ہے. ٹھیک، اس کے بعد جو ہمارا تیسرا شعبہ تھا بہت مہم اور اہم، وہ تھا اخلاق. اخلاق کے بارے میں ہم نے کل گفتگو کری تھی کہ اخلاق ہماری عادات، طور طریقہ، ہمارے رہن سہن، ہمارے چلنا پھرنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، یہ سب جو طریقے ہیں یہ سب ہمارے اخلاقیات میں شامل ہوتے ہیں. جیسے جیسے ہمارے اخلاقیات اچھے ہوں گے، ہمارے اندر اچھی خوبیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی، ہم اتنے ہی برائیوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے خود بخود. کیوں؟ کیونکہ جب تک ہم اچھائیوں کو نہیں اپنائیں گے تو ہم برائیوں کی طرف خود بخود چلتے چلے جائیں گے، یا برائیاں خود ہم تک پہنچ جائیں گی. ٹھیک، جس کی ایک بہت پیاری مثال دی گئی کہ جب تک ہم روشنی کا انتظام نہیں کریں گے تو اندھیرا خود بخود چلا آئے گا. یعنی اگر سورج نہیں نکلے گا تو اندھیرا ہو جائے گا خود بخود. اس لیے آج ہم اپنا آگے گفتگو کو بڑھاتے ہیں. شعبہ یعنی اسلام کے 3 شعبے، اصول دین، فروع دین اور اخلاق ہو گئے. اب چوتھا اور اہم شعبہ جو اسلام کا ہے وہ ہے معاملات. ٹھیک، معاملات کے بارے میں پہلے اس پیراگراف کو ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے. معاملات یعنی معاشرے میں لوگوں سے ہمارے روابط. ٹھیک، اسلام کوئی انفرادی دین نہیں بلکہ یہ پورے معاشرے کا دین ہے. انسانی معاشرہ افراد سے مل کر بنتا ہے اور افراد کا ایک دوسرے سے واسطہ پڑتا ہے. اسلام چاہتا ہے کہ معاشرے کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ جائز اور قانونی روابط رکھیں اور ایک دوسرے کو جھوٹ، دھوکے یا فریب سے نقصان نہ پہنچائیں. اس سلسلے میں اسلام نے بھرپور قانون سازی کی ہے. یہ قوانین کبھی تو قرآن کریم میں آئے ہیں، مثلا معاملات کو تحریر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. کبھی یہ احکام اور ان کی تفصیلات احادیث میں آئی ہیں. ایک مسلمان کے لیے عمل کے میدان میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حکم قرآن میں ہے یا حدیث میں.
بس اسلام کے قوانین کے مطابق زندگی گزارنے میں پورے معاشرے کی سعادت اور بھلائی اور فلاح و بہبودی ہے. ٹھیک. معاملات یعنی معاملات جیسا کہ میں نے پہلی کلاس میں عرض کیا تھا کہ ہماری ایک انفرادی زندگی اور ایک اجتماعی زندگی ہے. اجتماعی زندگی یعنی 2 سے 3، 3 سے 4 اور 5 اور اس طرح کر کے پورا ہزاروں کی تعداد میں ہمارا ایک دوسرے سے لوگوں سے روابط ہوتے ہیں. ٹھیک. روزانہ ہمارا ایک دوسرے سے کوئی نہ کسی بہانے سے ہمارا رابطہ ضرور ہوتا ہے. ٹھیک. معاملات میں مثلا ایک شخص کسی سے قرض لیتا ہے. ٹھیک. قرض لیتا ہے، کچھ پیسے قرض لے لیے، تو اسلام کہتا ہے کہ یہ جو معاملات ہوئے ایک شخص کا دوسرے شخص کے درمیان، مثلا میں نے کسی سے 1000 روپے ادھار لیے ہیں، تو یہ دونوں شخص جو ہے آپس میں معاملات کرے، یعنی اس کو لکھ لے، کسی طریقے سے لکھ لے تاکہ بعد میں کسی کو پریشانی نہ ہو. ٹھیک. یعنی اگر میں نے کسی کو آج کسی سے 1000 روپے لیے ہیں اور وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے 3 دن بعد واپس کر دو گے تم. ٹھیک. تو یہ ایک معاملہ ہوا ہے اور اس کو ہم لکھ لیں گے، تو یہ اس میں ہماری ہی بہتری ہے اور پورے معاشرے کی بہتری ہے. اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ پھر لڑائی ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، پھر کورٹ کچہری اور اس کے چکر بازی لگ جائے گی، اور یہ ہمارے معاشرے میں آج ایسا نظام رائج ہوا ہے. ٹھیک. کیا معاملات ہم صحیح سے کرتے نہیں ہیں اور پھر معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ لوگوں پر سے بھروسہ، یقین، اعتماد اٹھ جاتا ہے. پھر جو ایک ضرورت مند شخص بھی ہوتا ہے، اگر وہ اس کو ضرورت کے وقت کچھ مانگتا ہے تو لوگ اس کی مدد نہیں کرتے، یہی سوچ کے کہ یہ کبھی واپس کرے گا نہیں کرے گا، اس طرح کر کے پھر ایک معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. کیا کریں؟ معاملات جو آپس میں ہم کریں اس کو لکھ لیں. تو دین اسلام نے ہمیں ایک پیارا دستور دیا ہے کہ جب آپس میں کوئی معاملہ ہو، کوئی اس طرح کے معاملات یعنی قرض کے معاملات ہوں یا کوئی دوسرے معاملات ہوں، اس کو لکھ لیا جائے. ٹھیک. 5واں نقطہ یا شعبہ اسلام وہ ہے آداب معاشرت. ٹھیک. آداب معاشرت یعنی سوسائٹی. ٹھیک. جس سوسائٹی میں ہم لوگ رہ رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے ہمارے تعلقات. ٹھیک. سوسائٹی میں یہ گھر سے شروع ہوگا. گھر میں ماں باپ، بھائی بہن، رشتے، ٹھیک. پھر باہر نکلیں گے رشتے دار آ جائیں گے، چچا، ماموں، بھتیجے، خالہ، پھوپھی، یہ سب. ٹھیک. پھر اس سے باہر نکلیں گے تو پھر ہمارے دوست احباب، پھر ان کے والدین، اس طرح کر کے یہ پوری ایک سوسائٹی کی تشکیل پاتی ہے. ٹھیک. آداب معاشرت یعنی معاشرے کے افراد کا ایک دوسرے سے طرز عمل. اس دنیا میں آتے ہی ہمارا واسطہ دیگر لوگوں سے پڑتا ہے، اسی طرح لوگوں کا واسطہ ہم سے پڑتا ہے. کوئی انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا. اسلام ہر انسان کے لیے دوسرے انسان کے حوالے سے کچھ حقوق اور فرائض کا تعین کرتا ہے. کچھ اولاد کے حقوق ہیں جو والدین کے فرائض ہیں. ٹھیک. اور کچھ والدین کے حقوق ہیں جو اولاد کے اوپر فرض ہیں. اسی طرح کچھ اساتذہ کے حقوق ہیں جو طالب علموں کے پر فرض ہیں، اور کچھ طالب علموں کے حقوق ہیں جو اساتذہ کے فرائض ہیں. حقوق و فرائض کی رعایت کو آداب معاشرت بھی کہتے ہیں. ہمیں حقوق کے ساتھ ساتھ فرائض بھی یاد رکھنا چاہیے. معاشرے میں بگاڑ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب لوگ اپنے فرائض بھول جاتے ہیں اور صرف حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ اسلام ہر انسان کی معاشرتی حیثیت کے مطابق فرائض کا تعین کرتا ہے، پھر اسی کے مطابق اس کو حقوق دیتا ہے. مثلا اگر ایک عورت یہ سوال کرتی ہے کہ اسلام نے اسے کیا حقوق دیے ہیں، تو اس سے سوال کیا جائے گا کہ اس کی معاشرتی حیثیت کیا ہے، یعنی وہ سوسائٹی میں کیا حیثیت رکھتی ہے. ٹھیک. آیا وہ بیٹی ہے، بہن ہے، ماں ہے، بیوی ہے؟ اسی اعتبار سے اس کی ذمہ داریوں کا تعین کیا جائے گا اور پھر اس کے مطابق اس کو حقوق ملیں گے. یعنی اگر ایک ماں ہوگی تو اس کو تربیت کرنے کے امور دیے جائیں گے اولاد کی. ٹھیک. بیوی ہوگی تو وہ اس کے اوپر اپنے شوہر کے حقوق فرض ہوں گے. ٹھیک. اگر بیٹی ہوگی تو اس کے اوپر ماں باپ کے حقوق اس پر واجب ہوں گے. آداب معاشرت یہ بھی ایک بہت اہم اور مہم نقطہ ہے، اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے.
جس کی ہمارے معاشرے میں بہت کمی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم خصوصاً بالخصوص ہمارے ملک پاکستان میں لوگ پریشان اسی وجہ سے، کیا لوگوں کے حقوق کی رعایت نہیں کی جاتی. ٹھیک. جب انسان اس دنیا میں آیا ہے اور آپس میں رشتہ داروں میں مختلف رشتوں میں بندھا ہوا ہے، مثلا ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار دوست سب، تو خدا نے ایک دوسرے پر ایک دوسرے کے حقوق کو واجب بھی کیا. ٹھیک. ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے، یعنی ایک بیٹے کو ماں کے حقوق ادا کرنے، ماں کو بیٹے کے حقوق ادا کرنے، بیٹے کو باپ کے حقوق ادا کرنے، باپ کو بیٹے کے حقوق ادا کرنے. ٹھیک. اچھا، شوہر بیوی کے، بیوی شوہر کے، پھر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا جائے گا. دوستوں کے حقوق آ جائیں گے، پھر ہمسایوں کے یعنی پڑوسیوں کے حقوق آ جائیں گے. جیسے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جس کا ہمسایہ بھوکا سو جائے. ٹھیک. آواز میں پرابلم ہو رہی ہے؟ کسی کو آواز میں ایشو ہو رہی ہے تو بتائے. یعنی صحیح ہے. ٹھیک. کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں، حقوق کی رعایت ہم سب پر ضروری ہے، لازم ہے. ٹھیک. جب ہم ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے لگیں گے تو خود بخود ایک اچھا اور خوبصورت معاشرہ تشکیل پا جائے گا. ٹھیک. جیسا ہم مولا کائنات علی علیہ السلام کے دور کو دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ان کے دور میں سارے حقوق ادا کیے گئے. ٹھیک. کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس کا حق ادا نہ کیا گیا ہو. ٹھیک. پھر ایک ایسا معاشرہ تشکیل پایا کہ جس کی مثال آج تک 1400 سال گزرنے کے بعد دی جاتی ہے، اور پھر ایسا دور کسی دور میں بھی کسی نے نہیں دیکھا آج تک. اور مولا کائنات کو شہید بھی اسی لیے کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے عدل و انصاف کو اس طرح سے قائم کر دیا تھا کہ جو شیطانی کارندے تھے وہ پریشان ہوئے تھے. ٹھیک. ظاہر ہے ان کا اپنے مفاد، ان کو فائدے ان کو حاصل نہیں ہو پا رہے تھے. ٹھیک. یعنی اگر کوئی شخص چوری کرتا تھا اس کو فوراً سزا دے دی جاتی تھی، چاہے اس کا کوئی بھی کسی بھی اس سے تعلق ہو. ٹھیک. مسلمان ہو، کافر ہو، چاہنے والا ہو، نہ چاہنے والا ہو، حقوق کی رعایت کی جاتی تھی. اسی طرح آج ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں، اور کاملاً جتنا ہو سکے، جتنا ہماری استطاعت ہے، جتنی ہماری طاقت. ٹھیک. پھر دوسری چیز کہ ہم پہ دو ہی چیزیں واجب ہیں. ٹھیک. ایک خدا کی اطاعت اور خدمت خلق. ٹھیک. یعنی خدا کی اطاعت، خدا کی بندگی، خدا کی عبادت، وہ سب ہم نے ابھی پڑھا، نماز روزہ حج و زکوٰۃ، یہ سب معاملات، یہ سب ہمارے پر واجب ہے، اور یہ سب ہمارے انفرادی طور پہ واجب ہے. ٹھیک. لیکن خدا چاہتا ہے کہ یہ بھی عبادات جو ہیں ہم اجتماعی طور پر ادا کریں تو وہ زیادہ قابل قبول ہوگی، اور اس میں بہت زیادہ افادیت ہوگی. ٹھیک. اس بہت زیادہ قبول ہونے کے چانسز ہوں گے. اجتماعیت یعنی ایک نماز میں گھر میں پڑھتا ہوں، وہ بھی اچھا ہے، وہ بھی قبول ہونے والی ہے. ٹھیک. لیکن ایک نماز جو میں باجماعت مسجد میں جا کے پڑھتا ہوں، اس کا ثواب، اجر و ثواب زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا اجتماعیت کو پسند فرماتا ہے. اجتماعیت یعنی جمع، یعنی 4 5 6 10 100 1000 اس طرح لوگ آپس میں جمع ہوں اور خدا کی بندگی اور اطاعت کریں. مثلا آج روزہ جمعہ تھا. ٹھیک. روزہ جمعہ تھا آج. روزہ جمعہ کی نماز کی تاکید کیوں کی گئی اتنا، اور اتنا خوبصورت دین اور اس کی افادیت اور اس کے اتنے فضائل کیوں ہیں؟ کیونکہ اس دن مسلمان آپس میں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور خدا کی بندگی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں آپس میں. تو خدا نے اس روز کو نام ہی جمعے کا دے دیا. جمعہ خود جم سے ہے. ٹھیک. پھر آج کا دن، یہ اجتماع جو آج روز جمعہ ہے، آج کا دن ہمارا خاص، یہ میں تھوڑا موضوع سے ہٹ کے بیان کرنا چاہ رہا ہوں. آج کا دن ہمارا خاص امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے. ٹھیک. بہت زیادہ امید ہے، روایتوں سے ملتا ہے کہ یہ روز جمعہ ہی ہے جس دن امام کا ظہور ہو سکتا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. آج ہماری دعا ہے کہ امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور میں تعجیل ہو جائے، ان کا ظہور ہو جائے. ٹھیک. اب تک کسی کو کوئی سوال، کوئی لفظ سمجھ نہ آیا ہو تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے. کوئی بات
سارے آ جائیں گے؟ سارے نہیں ہے؟ سارے آ جائیں گے؟ جس کو کچھ سمجھ نہیں آیا یا کوئی سوال ہے تو وہ ایسے ہینڈ ریس کر لے. شایان حیدر جی اپنا. شایان حیدر ایک منٹ جی بولیے. شایان حیدر. سر ہم یہ بول رہے ہیں کہ ہمیں سمجھ آ گیا, بس ہمیں ایک چیز نہیں, اصول دین مطلب کیا کیا اصول دین ہوتے ہیں, ہمیں اصول دین کا سمجھ نہیں آیا. اچھا اور ٹھیک ہے. شبی عباس جی. شبی عباس. سر مجھے نا پتہ نہیں تھا کہ وہ کل اور پرسوں کی کلاس میں نا پہلے رول نمبر ڈالنا تھا, تو کل اور پرسوں کی کلاس میں پتہ نہیں کس میٹنگ میں چلا گیا تھا میں, تو سر کل کی پریزنٹ لگا دیں گے آپ میری, کل کی پرسوں کی. آپ اس کلاس میں نہیں آئے تھے یعنی؟ نہیں. تو آپ نے وہ وہاں پہ کلاس لی تھی؟ وہاں پہ کوئی سر ہی نہیں تھے, صرف بچے تھے سر. اچھا آپ ہی نے مجھے میسج کیا تھا؟ جی آپ ہی تھے شاید. چلے میں یہ معاملہ دیکھتا ہوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک, ابھی موضوع کے حوالے سے کوئی سوال ہو پڑھائی کے حوالے سے. ولایت علی, آغا ولایت علی. آغا ولایت علی. نہیں. باقی کسی کو کوئی سوال جلدی سے, ٹائم کم ہے تو ہم جلدی سے سوال لے لیتے ہیں. کسی کو کوئی سوال؟ محمد رضا. جی. نو سر ہمیں کوئی سوال نہیں ہے. سید علی مہدی. سر ابھی کہاں تک پڑھا دیا آپ نے؟ یہ تو بہت ہی عجیب و غریب سوال ہے. ابھی تک کہاں تک پڑھا دیا آپ نے؟ چلیں بتاتے ہیں میں کہاں. چلیں ٹھیک ہے, یعنی تقریباً سب سمجھ میں آ چکا ہے. صرف ایک سوال کیا گیا کہ اصول دین یعنی کیا. ٹھیک, اصول دین کل بیان کیا تھا. اصول دین جو ہمیں بچپن سے یاد کرایا جاتا ہے, اصول دین یعنی دین کی جڑیں 5 ہیں. ٹھیک, توحید, عدل, نبوت, امامت اور قیامت. ٹھیک, ویسے تو ایک مسلمان کا, ایک مومن کا جو مین عقیدہ ہے, اصل بنیادی عقیدہ ہے, وہ ہے توحید. ٹھیک, توحید یعنی خدا کو ایک ماننا. ابھی اس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے, توحید, عدل, نبوت, اس کو تفصیلی آگے جا کے ہم اس کو پڑھیں گے. صحیح. جو توحید ہے اس کو جب ہم کھولتے ہیں, ٹھیک, تو توحید کے بعد آتا ہے عدل, یعنی خدا کی بہت بڑی, یعنی بہت ساری صفات ہیں, اس میں سے جو ایک بہت زیادہ ظاہر اور ماننے والی جو صفت ہے وہ ہے عدل. ٹھیک, چونکہ بہت سے فرقے ایسے ہیں جو خدا کو عادل نہیں مانتے. ٹھیک, اس کا بھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے. ٹھیک, خدا کو عادل نہیں مانتے, نعوذ باللہ, خدا کو بلکہ ظالم بھی مانتے ہیں. ٹھیک, اس کے بارے میں ہم آگے جا کے تفصیلی پڑھیں گے. پھر عدل سے نکلتے ہیں تو پھر آ جاتا ہے آپ کا نبوت. ٹھیک, یعنی نبوت کے ذریعے سے خدا نے اپنے پیغامات کو پہنچایا ہم تک. پھر اس کے بعد امامت آ جاتا ہے اور پھر قیامت آ جاتا ہے. پھر یہ سب کلوز ہوتا ہے توحید میں جا کے. ٹھیک, قیامت, امامت, نبوت ایک ہی چیز. ٹھیک, یعنی رہنما تقریباً. پھر یہ سب جا کے توحید, یعنی بنیادی کیا ہے, بنیاد دین کی توحید ہے. ہم سب توحید پرست ہیں. ٹھیک, باقی جو ہمارے عقیدے ہیں وہ سب توحید سے ہی لنک رکھتے ہیں. ٹھیک, دوسرا یہ بات کہی تھی کہ اصول دین میں ہمیں تحقیق کی, غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک, اس میں کوئی عملی کام نہیں ہے. مثلا خدا کو ایک ماننا, اس کے بارے میں ہمیں تحقیق کرنا کہ خدا واقعی ایک ہے تو 2 کیوں نہیں ہے, 2 ہیں تو 3 کیوں نہیں ہو سکتے. یہ سارے وہ سوالات ہیں جس کے بارے میں ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک, اور جس میں تقلید بھی نہیں ہوتی. یہ بھی ہمارا ایک مسلسل ایک الگ سے ٹاپک ہے, اس کو ہم بعد میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. ٹھیک,
बात ये चल रही थी कि उसूल दीन के बारे में हमें तहकीक की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि हमारे घर वाले हमारे रिश्तेदार हमसे कह दें और हम उसको मान लें। ठीक, हम मेरी माँ शिया है तो मैं भी शिया हो जाऊँ। ठीक, या अगर मेरे घर वाले ईसाई हैं तो मैं ईसाई हो जाऊँ, यहूदी हैं तो यहूदी हो जाऊँ, मुसलमान है तो मैं मुसलमान हो जाऊँ। ठीक, नहीं, जो भी मजहब है जो भी है उसको उसके बारे में तहकीक करने की ज़रूरत है। और फिर माशाल्लाह से दीन इस्लाम ने हमें हर तरह से रास्ता दिया और अपने इल्म के दरवाजे हमेशा के लिए खोले हुए हैं, और बहुत वाज़ेह और आसान तरीके से हर तरह से तमाम हुज्जतों को तमाम किया, चाहे वो तौहीद के मामलात हों, चाहे वो नबूवत के मामलात हों, चाहे इमामत के मामलात हों। ठीक, आज जो दूसरे मज़ाहिब हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे जो इस्लाम की तालीमात हैं उससे मुन घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ठीक, यानी आखिर वक्त में मजबूर हो जाते हैं कि हाँ वाकई खुदा वाहदहू ला शरीक है और उसको होना चाहिए, और वो जिस्म नहीं रखता, वो ना किसी का बेटा है ना वो किसी का बाप है। कबूल करते हैं दिली तौर पे कबूल कर जाते हैं, लेकिन वो जबान से नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो पशेमान हो जाते हैं और फिर उनको अपना भी मजहब बाकी रखना होता है। ठीक, तो ये बात थी। बाकी आगे आगे शुरू करें या किसी को अभी भी कोई सवाल है पूछ लेते हैं। किसी को कोई सवाल, कोई परेशानी? 10 6 20 पे ना? क्यों 5:30 पे स्टार्ट होता है? अच्छा, अगर बीच में वॉइस चली जाए या बंद हो जाए ना तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा, ठीक है? फिर अगेन ज्वाइन करेंगे हम लोग। ठीक, आगे पढ़ें या कोई सवाल है, कोई परेशानी है? वीडियो से कोई हैंड रेस कर, किसी को अगर कोई सवाल है तो। जी, आ गए इम्तियाज? सर आपने बोला हैंड रेस कर लिया, हैंड रेस कर लिया, सवाल कोई नहीं, सॉरी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसको मजीद मैं वाजे कर दूं एक मिसाल से। ठीक, हजरत अबू जर गफ्फारी, विलायत अली, आ गए विलायत अली? जी, सवाल पूछिए। नहीं, आ गए जी विलायत? सर, कोई समझने सवाल? हमें समझ आ गई। सब समझ आ गया? मैं पूछ लूं सवाल? आ गए अजान अली? कोई सवाल? सर मामला समझा दें। जी, अच्छा। और सैयद जामिन अली, जामिन अली, मोहम्मद अब्बास। सर सर हम पूछ रहे थे जो बुक पे तस्वीर बनी हुई है ये कौन है? हमारे कजन पूछ रहे हैं। ये उस्ताद शहीद मुताहरी हैं, इनके बारे में उस्ताद शहीद मुताहरी। जी ठीक है सर। पहली क्लास में इनके बारे में बयान किया था मैंने। अच्छा, सब अपनी अपनी अटेंडेंस सेंड कर दें। ठीक, साथ साथ सुनते भी ना और जल्दी से अपने रोल नंबर्स और नाम सेंड कर दें। ठीक है, नेम, क्लास और रोल नंबर सेंड कर दें। और आगे कर रहा है, बस बार बार नहीं भेजें, आपकी अटेंडेंस लग गई है भाई। पूरे एक महीने की एक साथ अटेंडेंस नहीं लगेगी। मामला मामलात मामलात के बारे में बयान किया था कि चूंकि हमारा एक दूसरे से रोजमर्रा एक दूसरे से राब्ता होता है। ठीक, एक शख्स का दूसरे शख्स से, फिर तीसरे, इस तरह बहुत सारा हम लोगों का आपस में एक दूसरे से ताल्लुकात होते हैं। ठीक, मसलन अब मुझे ज़रूरत पड़ गई, कोई मुश्किल वक्त आ गया, पैसों की ज़रूरत पड़ गई। ठीक, अब मुझे किसी दोस्त से अपने कुछ उधार लेने हैं, पैसे लेने हैं, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000, इस तरह से
مجھے ضرورت پڑ گئی, مجھے پیسے لینے, ٹھیک. اب میں اس شخص کے پاس جاتا ہوں, دوست کے پاس, کہ بھائی مجھے کچھ مدت کے لیے یا ایک ہفتے کے لیے 5,000 روپے دے دو, میں ایک ہفتے بعد تمہیں لوٹا دوں گا, ٹھیک. اب یہ کیا ہوا, یہ ایک دوست اور میرے درمیان ایک معاملہ ہوا ہے, ٹھیک. معاملہ ہوا ہے, اس کو اسلام نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس کو لکھ لو, ٹھیک, تاکہ پھر پریشانی نہیں ہوگی کس کو, نہ مجھے ہوگی نہ میرے دوست کو ہوگی, ٹھیک. مثلا اب میرا دوست, میں نے ایک ہفتے کا ٹائم لیا ہے, اب میرا دوست مجھے دو دن بعد یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پیسے واپس کرو, ٹھیک, کیونکہ معاملہ ہو گیا ہے, ایک ہفتے کا لکھ لیا گیا ہے, میرے پاس ثبوت ہے, ٹھیک, میرے پاس گواہ ہے کہ میں نے تم سے معاملات کیے تھے اور میں نے لکھا ہے اس کو, ایک ہفتے کی مہلت مانگی ہے. تم پہ حق نہیں ہے, تم پہ جائز نہیں ہے کہ تم 2 دن بعد مجھ سے پیسے مانگنا شروع کر دو, ٹھیک. اب تم مجھ سے ایک ہفتے بعد ہی پیسے لو گے. تو یہ کیا, اسلام نے ایک بڑا پیارا دستور دیا ہے. اور آج معاشرے میں ایسا ہوتا ہے, کوئی کسی کی مدد کرتا ہے پھر فوراً اس کے فون آنا شروع ہو جاتے ہیں, یا اس کو پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کے گھر پہ جا کے بدتمیزی کرنا ہے کہ ہمارے پیسے دو, اس طرح کر کے. حالانکہ وہ بیچارہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں, ہماری تو بات ہوئی تھی کہ میں 3 مہینے بعد دوں گا پیسے, یا اس طرح میں نے خود اپنے معاشرے میں دیکھا ایسے بہت سی چیزیں. تو یہی ہے معاملات, ٹھیک. کوئی سے بھی معاملات ہوں, اس کو لکھ لیا جائے, اس کو بہتر طریقے سے اس کی پریزنٹیشن بنائی جائے, کاغذاتی کارروائی کی جائے, تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ انسان پریشان نہیں ہوگا. پھر دوسرا معاملات ایک طرح سے مثلا گھر کا, ٹھیک, آج کل یہ بڑا ایشو ہو جاتا ہے, بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے گھر کے معاملات میں. مثلا ایک شخص ایک گھر بیچتا ہے, دوسرا خریدتا ہے, تو اس میں بھی جو ہے انسان لکھا کے کاغذاتی طور پہ معاملات پورے اپنے تیار رکھے, ٹھیک, ورنہ پہ آگے جا کے بہت مسائل ہو جاتے ہیں, انسان جو ہے مشکل میں پڑ جاتا ہے. تو اسلام کیا کہتا ہے کہ ان سب معاملات کو لکھ کے یا کسی کو گواہ بنا کے ثبوت کے طور پہ اپنے پاس رکھ لیا جائے, ٹھیک. باقی مذاہب میں ایسا رول شاید نہ ہو, ٹھیک, جس کی وجہ سے دوسرے مذاہب میں لوگوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں, ٹھیک, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, ان کے معاملات صحیح نہیں ہو پاتے, ٹھیک, ان کے صحیح قوانین نہیں ہیں, ان کے کوئی رولس نہیں ہے, کوئی ریگولیشن نہیں ہے, ٹھیک. آپ دیکھ لیں مغربی ممالک کو اٹھا کے دیکھ لیں, جیسے امریکہ ہو گیا, اسرائیل ہو گیا, ان کی بربادی کا سبب کیا ہے, بہت ترقی تو کی ہے لیکن ان کے معاملات نہیں, ان کے کوئی رولس ریگولیشن نہیں, ان کے کوئی قوانین نہیں خاص, ٹھیک. مگر ہمیں کیا, اسلام نے بہترین قوانین اور بہت اچھے رولس ہمیں عطا کیے ہیں, جس پہ ہم عمل پیرا ہوں گے تو ہمارے لیے خود کے لیے بھی بھلائی ہے اور دوسرے کے لیے بھی بھلائی ہے, ٹھیک. آگے چلیں, آگے بڑھیں. کیمرے عقیدہ توحید کا یعنی ہاں, اچھا, کوئی پریشان تو نہیں ہو رہا, بور تو نہیں ہو رہا, کوئی تھک تو نہیں رہا کلاس سے, کسی کو پرابلم تو نہیں ہے؟ سب کو انمیوٹ کر رہا ہوں اور باری باری سب. روزہ لگ رہا ہے سر, روزہ لگ رہا ہے آواز نہیں آ سر. رہی ہے آپ کی بالکل بھی. بالکل نہیں ہو رہی, آواز نہیں آ رہی, مجھے مسئلہ ہے. ہو گیا ہے. میں باری باری سب سے نام لے کے پوچھ. آگا جری عباس. نہیں سر, پریشانی نہیں ہے. سر سر کہاں گئے؟ اچھا, کل جیسے ہم لوگوں نے کیا تھا نا, جن کو پرابلم ہو رہی ہے وائس کی, تو وہ اپنے کیمرے بند کر لیں, ٹھیک ہے, اپنی ویڈیو آف کر لیں, وائس سنیں, ٹھیک. تو اس سے کیا ہوگا کہ وائس کلیئر ہو جائے گی, ظاہر ہے پھر نیٹ پہ لوڈ پڑتا ہے شاید ویڈیو سے, تو اس لیے بھی ڈسٹورشنس آتے ہیں. آگئے امتیاز, سوال, کوئی پریشانی, کوئی؟ سر ہم نے غلطی سے نا چیٹ میں رول نمبر غلط لکھ دیا. کوئی بات نہیں, دوبارہ سے نام لکھ کے صحیح رول نمبر لکھ دیں, ٹھیک ہے. باقی
آغا شبی عباس. سر آغا آداب معاشرت سمجھا دیں. آداب معاشرت جی سمجھا دیتے ہیں. باقی اچھا ابھی 1 منٹ میں ابھی یہ والی کلاس اینڈ ہو جائے گی, ٹھیک ہے, پھر ہم اس کو دوبارہ سے آپ کو جوائن, ٹھیک ہے. پھر ابھی آج کی کلاس ہم کلوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کل اس کو کنٹینیو کریں گے, صحیح ہے, کل دوبارہ سے سر کنٹینیو آداب کریں گے. معاشرت کل سکھائیں گے. جی جی کل میں ریوائز کر دوں گا سارا دوبارہ سے اور پھر اس کو آگے کنٹینیو کریں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ اوکے. جی جی باقی کسی کو کوئی ایشو ہو, کوئی مسئلہ ہو, پریشانی ہو, تو وہ گروپ میں کبھی بھی کسی بھی وقت جو ہے واٹس ایپ گروپ میں ہم سے سوال کر سکتا ہے, ٹھیک. 9 سے رات میں 9 سے 9:30 پہ گروپ کھولا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ سوال کر سکتے ہیں, کوئی بھی پرابلم ہے, کوئی بھی ایشو ہو, آپ اس میں سوال کر سکتے ہیں رات 9 سے 9:30 تک, ٹھیک.